لیں جی، بالآخر راز کھل ہی گیا۔ ہندوستان اور پاکستان دو الگ الگ ریاستیں کیسے وجود میں آئیں؟ یہ ایک المیہ تھا جو الحمدللہ رب العالمین آج حل ہو ہی گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسٹر جناح نے ملاؤں پیر کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی مدد سے پاکستان بنایا، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان یعنی انڈیا مسٹر گاندھی نے بنایا۔ یہ ایک ایسا سیگا راز تھا جس کی حقیقت تک پہنچنا انتہائی مشکل اور نایاب اور ناپید ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر اس بات کی حقیقت سے پردہ کیسے اٹھا، یہ جاننے کے لیے ان زندہ و جاوید تحریروں کو پڑھیے، جو ایک تقریر ہے مسٹر جناح نے جو 13 اگست 1947 کو کراچی میں کی تھی۔ جس تقریر میں مسٹر جناح نے دو ٹوک الفاظ میں نہایت واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا تھا کہ ان ریاستوں کے قیام کا ارادہ ملکہ وکٹوریہ نے 100 سال قبل بنا رکھا تھا، مگر وہ اس وقت کی تلاش میں تھے کہ جیسے ہی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی کھپت ایک ایسی تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو، اور وہ دونوں ہمارے کلچر کا ہمیں عملی نمونہ بن کر دکھائیں، تب ہم انہیں اپنی ریاستیں سونپ دیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز نہایت ہی قابل غور ہے، وہ یہ کہ اس میں نظام سیاست، نظام تعلیم اور نظام معیشت جو ہے وہ ہمارا ہی یہ لوگ چلائیں گے، مگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو گوارا نہیں کریں گے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے مسٹر جناح کی اپنی ہی تقریر ملاحظہ کیجئے، جو یہاں پر انگریزی میں اور اردو ترجمے کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے۔ اب اس پر تبصرہ کرنے کے حوالے سے پورا آپ کو حق حاصل ہے۔ سوچئے اور غور کیجئے کہ پاکستان آزاد ہونے کے باوجود تمام ادارے چلانے والے افواج پاکستان کا ہر نوجوان مسلمان ہونے کے باوجود اسلام نافذ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اب کون سی طاقت راہ میں حائل ہے کہ جو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھوں سے پچھلے 70 سال سے جو پٹی بندھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی کھل جائے گی، اور آپ جان لیں گے کہ یہ پاکستان کیا اسلام کے نام پر بنا یا کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ مسٹر جناح کی تقریر یقیناً آپ پڑھ رہے ہوں گے، مگر اس کے ساتھ اس تحریر کو بھی ذرا پیش نظر رکھیے گا، جو کہ لارڈ کرومر مصر کا ایک وائسرائے تھا۔ اس نے بھی 1908 میں اپنی پالیسی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہیں کہ جیسے ہی دانشوروں اور سیاستدانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو، اور وہ ہمیں ہمارے انگلش کلچر کا عملی نمونہ ہمیں بن کر دکھا دیں اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ذہن نشین کر لی جائے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 1908 میں اس نے پالیسی بیان کرتے ہوئے کہا تھا، اور 1947 یعنی کہ 1947 کو پاکستان بنا، یعنی تقریباً 46 سال کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور مسٹر جناح کو آپ دیکھ لیجئے سر سے لے کے پاؤں تک کہ انگریزی تعلیم اس کے اندر رچی بسی تھی یا نہیں تھی، وہ انگلش کلچر کا نمونہ پیش کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ بات یہ کسی کی ذاتیات کے اوپر نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، غور اور فکر کرنے کی ہے کہ ہمارے امت مسلمہ کے خلاف بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے عوام کے ساتھ اتنی گھنونی سازش کی گئی، مگر افسوس کہ ہمیں ہمارے رہبروں نے، ہمیں مفکروں نے، ہمارے جو ادیب ہیں انہوں نے اس طرف ہماری توجہ جانے ہی نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم غلام در غلام در غلام در غلام در غلام بنتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر سنا کر اجازت چاہوں گا، اور جو مسٹر جناح کی تقریر ہیں
جو آپ پڑھ رہے ہیں انگریزی میں، اس کے بعد اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا، وہ ضرور آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ اقبال فرماتے ہیں یہ مدرسہ، یعنی کہ یہ اسکول و کالج یونیورسٹیاں جو ہیں، یہ مدرسہ، ترتیب دیکھیے اس مرد مومن کی کہ یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رنائی، یہ سکول کالج یونیورسٹیاں جو کہ آج امت مسلمہ میں جال بچھا دیا گیا ہے، ان کے اندر جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ سرور و رنائی، یعنی کہ مستیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ خرافات کر رہی ہیں۔ یہ مدرسہ، اسکول و کالج، یہ نوجوان، یہ سرور و رنائی انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔